السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور اقبالی کی اس نشست میں میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم سر منظور احمد صاحب۔ آج کی نشست اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ استاد محترم نے فرمایا کہ ہم ضرب کلیم تصنیف ہے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ ضرب کلیم وہ کتاب ہے جو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اعلان جنگ ہے۔ یہ اعلان جنگ فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کی فرعونی قوتوں کے خلاف، اس وقت کے جو فرعون تھے، جو سماج دشمن عناصر تھے، جو قوتیں تھیں، ان کے خلاف نوجوانوں کو جگانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کی اشاعت 1936 میں ہوئی۔ یہ بال جبریل اور ضرب کلیم کے بعد شائع ہوئی، اور اس دوران انہوں نے فارسی کی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اس سے پہلے وہ لکھ چکے تھے۔ ضرب کلیم کی تمام نظمیں ایک خاص انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب کے عنوان سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی قوتوں پر کاری ضرب لگائی تھی، اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس تصنیف کے ذریعے سے دور حاضر کی فرعونی قوتوں پر کاری ضرب لگانا چاہتے تھے، بلکہ ابھی بھی یہ سود مند ہے یہ نظمیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو خود ہی دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا۔ دور حاضر اقبال رحمۃ اللہ کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ مغرب نے اپنے افکار کے ذریعے دنیا بھر میں جو گمراہیاں پھیلائیں کو لوگ رائے راست سمجھتے ہیں، اور جن کی وجہ سے دنیا روز بروز اخلاقی اور روحانی لحاظ سے زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہیں، ان گمراہیوں میں مبتلا افراد کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بال جبریل میں بھی لکھا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری نے کئی نسلوں کو متاثر کیا۔ ان کی فکر، ان کے موضوعات اور ان کے فن کی کوئی حد نہیں۔ انہوں نے اردو شاعری کے رخ کو ہی موڑ دیا اور زندگی کے حقائق کا ایک وسیلہ بنایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری نے اردو شاعری کا مزاج ہی تبدیل کر دیا۔ ضرب کلیم علامہ اقبال کا تیسرا مجموعہ کلام ہے، 1936 میں شائع ہوا، اور اس کی بیشتر نظمیں وہ ہیں جن کے تعلق حالت حاضرہ سے ہے، مثلاً اشتراکیت، کارل مارکس کی آواز، انقلاب، جمہوریت اور جمعیت الاقوام۔ ان سب موضوعات پر ان کی نظمیں بہت بصیرت افروز ہیں۔ اس مجموعہ کلام کے علامہ اقبال نے حالت حاضرہ کے خلاف جنگ بھی قرار دیا ہے، اور اس کے جو موضوعات ہیں، اسلام اور مسلمان، اس کے اوپر ان کی 147 نظمیں ہیں۔ تعلیم و تربیت، اس پہ 28 نظمیں ہیں۔ عورت سے ریلیٹڈ 10 نظمیں ہیں۔ ادبیات فنون لطیفہ پہ ان کی 13 نظمیں ہیں، اور اسی کتاب میں سیاست مشرق و مغرب 35 نظمیں ہیں، اور محراب گل افغان کے نام سے 20 نظمیں ہیں۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ آج وہ انشاءاللہ اس پہ ابتدا فرماتے ہوئے ضرب کلیم کا آغاز فرمائیں۔ سر پلیز۔ نوجوانوں، ڈاکٹر صاحب نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یعنی بہت ہی خصوصی طور پر جو نوجوان نسل ہے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا نا۔ جی۔ تو باقی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے پہلے بھی بار بار اظہار کر چکے ہیں کہ اقبال علیہ رحمہ کا کلیم ہے کہ میرا کوئی لفظ بھی قرآن سے باہر نہیں ہے۔ جی ہاں۔ تو میرے نوجوانوں دیکھو، یہ اقبال علیہ رحمہ نے 20ویں صدی میں یہ بات کہی ہے، یعنی 20ویں صدی سے مراد یہ ہے کہ 1900 سے ان کا کلام شروع ہوا ہے۔
تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ضرب کلیم جو ہے یہ 1936 میں، جی، اور اس سے پہلے بال جبرائیل، جی، اور خصوصی طور پر ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا نا کہ اس کتاب کے بارے میں علامہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ عصر حاضر کے خلاف اعلان جنگ ہے. جی، اور یعنی آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ 20ویں صدی میں بہت بڑے واقعات ہوئے، اور خصوصی طور پر جو عالم اسلام اور پرٹیکولر جو یہ مشرق اور ایشیا اور اس میں ہندوستان میں جو مسلمانوں کی جو صورتحال تھی، اس میں یعنی علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جناب بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کاوش ہے. اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بڑی خوشی کا مقام ہے کہ اگرچہ ان کی پوری زندگی میں یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ تاج برطانیہ یا کانگریس نے مخالفت کی ہے، جی، لیکن ہے کہ سب سے زیادہ مخالفت تو ان کے کولیگز جو تھے مسلمانوں نے جو ہے نا، یعنی غلامی اس حد تک جو ہے وہ یعنی ان کے یعنی نفسیات میں ان کے نفس میں سرایت پذیر کر چکی تھی. جی، اور اقبال علیہ رحمہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ عصر حاضر کے خلاف اعلان جنگ ہے. جی، تو ڈاکٹر صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ آج جو ہے نا بھی اتنی ہی جو ہے اس کتاب کی اہمیت ہے. جی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح کسی زمانے میں مجھے یاد ہے کہ موضع تنگ جو ہے وہ جب جاتا تھا مختلف وہ اجتماع میں، تو وہ وہاں ہزاروں لوگ ہوتے تھے جن سے وہ خطاب کرتا، تو ہر چائنی نوجوان کے ہاتھ میں جو تھی نا وہ ایک بک ہوتی تھی. تو اس طرح آج جو ہے نا میرے نوجوانوں، یہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا یہ اقبال کی بک، اور یہ بھی بڑی واضح بات ہے، بڑی کھری صاف ستھری بات ہے کہ آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں. جی، تو جہاں انہوں نے ڈاکٹر صاحب یہ کہا ہے نا کہ عصر حاضر کے خلاف اعلان جنگ، وہیں جو ہے نا انہوں نے جو 2 شعر اور بھی کہے ہیں اپنی کتاب کے بارے میں، جی، کہ نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، اپنا بتایا، جی، نہیں مقام کی طبیعت، نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے. اور نوجوانوں، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خود ہی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. تو نوجوانوں یہ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ میرے اس کلام سے خود آگاہ بن جاؤ، اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ تمہیں کیا ہے. اور آج کا یہ جو دور ہے اس کا بہت تقاضا یہ ہے، اور آج جو پورے جو یعنی عالم اسلام میں 20ویں صدی میں جو صورتحال تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر تمہیں ادراک ہو جائے اپنی شخصیت کا جو میرے کلام میں ہے اور جو قرآن کی ایک تشریح ہے، تو کہتا ہے ہزار چشمہ چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خود ہی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. تو ڈاکٹر صاحب میں نوجوانوں کو بار بار اس طرف راغب کراؤں گا کہ اقبال کا جو یعنی پورا کلام جو ہے نا وہ دراصل زندگی کے بارے میں، اور قرآن جو ہے وہ کس طرح رہنمائی کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں جو وہ گائیڈ لائن دی گئی ہے. اقبال دوسرے لفظوں میں ان کی تشریح ہے. صحیح، ایسے ہی، ٹھیک ہے. اب بنیادی طور پر جو ہے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب کے جو یہ ہم جو آپ کو یعنی توجہ دلا رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے، اور یہ آپ یہ کیا جیسے کہتے ہیں کہ پتھر پر لکیر ہے، کہ اب سب دنیا مان چکی ہے کہ اقبال علیہ رحمہ جو تھے انہوں نے مسلمان بطور ایک وہ قافلے کے جو کہ اپنے راہ سے بھٹک چکا تھا. اقبال ایک واحد شخصیت ہے کہ جس نے کہا اس بھٹکے ہوئے قافلے کو دوبارہ ایک درست سمت دی. بالکل. تو وہ بھٹکا ہوا راستہ کیا تھا؟
کہ جب قرآن آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی توحید کے حوالے سے، تو اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں خطبات میں کہ اسلام بطور ایک تحریک، بطور ایک ثقافت کے، جس طریقے سے کائنات کو سکونی حالت میں نہیں دیکھتا اور کائنات کو متحرک دیکھتا ہے، بعین ہی توحید جو ہے یا یہ تحریک جو ہے یہ بنی نوع انسان کو رنگ، خون، نسل، جغرافیہ کے رشتے میں نہیں دیکھنا چاہتا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ پوری نوع انسانی ایک ہے اور اس کی زندگی کا سرچشمہ روحانی ہے، جس کو اسلام قرآن کے حوالے سے کہتے ہیں ہم حی القیوم. جی. تو یہ وہ یعنی خلفائے راشدین کے بعد، خلفائے راشدین کے وہ چند 50-60 سال ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو تھے اس پر کاربند تھے، لیکن جیسے ہی وہ دور ختم ہوا اور وہ ملوکیت آئی اور وہی بادشاہت، تو وہ جو ڈاکٹر صاحب وہ جو تھا یعنی جو ہمارا ایک قافلے کا جو سمت تھی وہ اس ملوکیت نے، اور وہ 20ویں صدی میں آ کے اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. تو نوجوانوں، اصل بات جو ہے نا، یہ ضرب کلیم جو ہے یہ آپ کو قدم قدم پر رہنمائی فرمائے گی. بالکل ایسے، بالکل. تو یہی جو ڈاکٹر صاحب ایک قسم کا میں کہتا ہوں کہ بطور اینکر میں کہتا ہوں کہ یہ آج کے دور میں یعنی ایک بہت ہی پازیٹیو اور آپ لوگوں کے لیے بڑا یہ ایک سرمایہ ہے، اثاثہ ہے. تو ان کا ایک لفظ جو ہے، ان کا ایک پروگرام جو ہے نا، یہ اس کو دیکھیں. تو ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم پوری ضرب کلیم کو سبکن انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا ایک مختصر طریقے سے، تاکہ آپ کو نا تشنگی نہ رہے. صحیح. تو جو سب سے پہلے یا اس میں جو ڈاکٹر صاحب جو وہ ہے انہوں نے حوالہ دیا ہے، آپ دیکھو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اس چیز کی بڑی تشنگی ہے کہ کوئی بھی یعنی مملکت تو جو اسلام کے نام پر بنی، جو کلمے کے نام پر بنی، جی ہاں، جو جس کی کنٹریبیوشن میں یعنی اقبال کا فکر شامل ہے، آج وہ اپنی توجہ نہیں کر رہی فکر اقبال پر. اور یہاں پاکستان میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو اربوں خربوں پتی لوگ ہیں، لیکن جناب نا وہ اس سائٹ پر. لیکن اقبال خوش نصیب شخص تھا کہ اس کو اس دور میں ان کو ایک ایسی شخصیت ملی. بھوپال کے فرما رواج ہوتے نواب حمید الدین، انہوں نے جب، اور یہ کتاب ڈاکٹر صاحب اس وقت اقبال علیہ رحمہ نے یہ لکھی ہے جب ان کا گلا جو تھا نا وہ بیماری کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، اور وہ یعنی بیرسٹری جو ہے نا بطور وہ وکالت جو وہ نہیں کر سکتے تھے. تو باقاعدہ نواب آف بھوپال جو تھے نواب حمید الدین، انہوں نے باقاعدہ 500 روپیہ اقبال کے لیے انہوں نے وظیفہ بھی مقرر کر دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں آج کے کم از کم 5 کروڑ کے برابر ہے. تو یہ کتاب علامہ نے ان کے نام کی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ با عموم ایشیا چے کرد و کند کسے نہ بود کہ این داستان فرو خاند. کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ زمانے نے ہمارے یہ ایشیائی اور مشرقی قوموں کے کیا سلوک کیا، ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے، اور کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جو اس داستان کو بتاتا. کسے نہ بود کہ این داستان فرو خاند. صحیح. تو صاحب نظری آنچ در ضمیر منست. اور اے میرے محسن، اے نواب محمد الدین، تو صاحب نظر ہے جی، اور تجھے پتہ ہے میرے دل کے اندر کیا ہے اور میرے خیالات کیا ہیں. کیا بات، کیا بات. ہاں، تو صاحب نظری آنچ در ضمیر منست، دلے تو بیند و اندیشہ تو داند. بغیر ای ہما سرمایہ بہار از من کہ گل بدستے تو از شاخ تازہ ترمان.
کہ تیرے ہاتھ میں جو میرا جو پھول ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ میری کتاب جو ہے نا یہ اس پھول کی طرح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں جو پھول ہے وہ اس شاخ سے تازہ تر ہے جو کہ ابھی اس کے پودے کے ساتھ لگی ہوئی۔ کیا بات، تو کتنا ہے زبردست۔ تو اب سب سے پہلے وہ شروع کرتے ہیں اپنے جو ان کا عنوان ہے ضرب کلیم کا، کہ وہ ہے غالباً ناظرین ہے۔ جی اس کے بعد ناظرین، ہاں ناظرین سے ہاں، تو ڈاکٹر صاحب ناظرین سے مراد جو ہے نا، یہ نوجوانوں اس بات کا خیال رکھیں، ناظرین سے مراد یعنی مشرق ایشیا، اور اس میں بھی جو ہے نا صرف مسلمانوں کو زیادہ اقبال نے خطاب کیا گیا۔ خطاب کیا۔ تو یہاں ناظرین سے مراد پرٹیکولر نوجوانوں آپ ہیں۔ اچھا، ہاں، صحیح۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ اور نوجوانوں اس بات کو خیال رکھو کہ یہ جو عہد حاضر کے جو تقاضے ہیں، جی ہاں، جب تک تم ان کو نہیں سمجھو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ صحیح، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، زجاج کہتے ہیں آئینے کو، جی ہاں، اور تمہاری نوجوانوں، تمہارے مسلمانوں مثال وہ یعنی شیشے کی طرح، اور شیشہ تو بڑا نازک ہوتا ہے اور مقابلہ تمہارا پتھروں سے ہے۔ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ یہ زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام، میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ۔ چنگ کہتے ہیں کہ وہ موسیقی کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو منہ میں رکھ کے بجایا جاتا ہے۔ تو نوجوانوں کہتے ہیں کہ کبھی حالت جنگ لگی ہو تو کبھی وہ جنگ میں تو باجا نہیں بجائے گا، موسیقی نہیں بجائی جاتی، جنگ میں تو وہ تلوار چاہیے، تلوار ہوتی ہے، ہر عہد کے جو ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ عصر حاضر کے خلاف اعلان جنگ۔ جی جی جی، تو کہتا ہے تمہیں تیاری کرنی پڑے گی، تمہیں سمجھنا پڑے گا، تمہیں اپنی جو قرآنی تعلیم جو بھول گئے ہو، جی ہاں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ تم نے جناب پوری عالم انسانیت کو تم نے گائیڈ لائن کرنا ہے۔ بالکل، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو تم بھول چکے ہو، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ یہ زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام، میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے جنگ۔ اور آگے کہتے ہیں کہ خون دل و جگر، خون دل و جگر، خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات۔ اور نوجوانوں پتہ ہے کہ آج یہ 20ویں صدی کا جو تقاضے ہیں اس میں جو ہے نا بڑی تیاری، خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، سرمایہ حیات، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ تو ڈاکٹر صاحب اس دور میں ایک موسیقی تھی جس کا نام تھا جل ترنگ۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ کافی سارے وہ یعنی پیالوں میں پانی ڈال کے تو وہ بانس کی ایک تیلی سے اس کو ایسے چھیڑتے تھے، تو خاص قسم کی جو ہے نا وہ سر پیدا ہوتی تھی، اس کو وہ کہتے تھے جل ترنگ۔ تو اقبال علیہ رحمہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں نوجوانوں وہ پیالوں میں پانی کی جگہ تمہیں خون ڈالنا پڑے گا۔ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ تو آج نوجوانوں یہ 21ویں صدی میں ہے، اس سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ اقبال علیہ رحمہ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ قرآنی تعلیم جو ہے، اور خصوصی طور پر بنیادی طور وہ جو کہتے ہیں نا کہ خودی میں ڈوب کر آج سراغ زندگی، تو یہ یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں احساس ہونا چاہیے، کر رہے ہیں نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، انسپائر کر رہے ہیں۔ اور جب تک تمہیں اس چیز کا احساس نہ ہوگا کہ زندگی جہاں بھی ہے انفرادی ہے، زندگی جہاں بھی ہے انفرادی ہے۔ اور وہ ایک جگہ فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب اپنے وہ اس میں اسرار الرموز بے خودی میں کہ مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک ایک زبردست پیغام عمل تھی۔ تو یہ پیغام عمل کیا ہے کہ زندگی جہاں بھی ہے وہ انفرادی ہے، اور ہندو فلسفے کے خلاف
یعنی جو آدم ہے، انسان ہے، خودی ہے، یہ مخلوق ہستی ہے جو عمل سے لازوال ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ، لہذا تمہیں اپنی خودی کی نشو و نما کرنی پڑے گی، پھر جا کے تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو امید ہے کہ یہ اب وہ اس سے آگے ڈاکٹر صاحب وہ جو دوسرا عنوان ہے تمہید، وہ یعنی تمہید جو ہے وہ مانگتے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یعنی تمہید سے مراد ہے کہ میری یہ جو تمام جو ابتدائیہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہاں یہ ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہے، تو فرماتے ہیں نہ دیر میں نہ حرم میں، نہ حرم میں خودی کی بیداری، صحیح، کہ خاوراں میں ہے قوموں کی روح دریا کی۔ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب وہ جو ابتدا میں کہا تھا نا کہ یعنی پرٹیکولر اقبال خاور سے، یہ خاور جو لفظ ہے فارسی کا ہے، اس کا مطلب مشرق۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، نوجوانوں، پورا مشرق اس طرح پتہ لگتا ہے کہ جس طرح یہ بھنگ اور چرس پی کے سویا ہوا ہے۔ اور اقبال کے نقطہ نظر کے مطابق جو عبادت گاہیں اور خصوصی طور پر اسلام جو مسجد ہے وہ تو تربیت گاہ ہے۔ تو کہتے ہیں 20ویں صدی میں یہ حالت ہے کہ مسجد جہاں پر ہماری تربیت ہونی چاہیے وہاں بھی ہم سوئے ہوئے۔ تو کہتے ہیں پورے عالم اسلام میں اور اسپیشل ہندوستان میں جو عبادت گاہیں ہیں وہ بجائے شخصیت کی نشو و نما کرنے کے وہاں بھی لوگوں کو سلایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ حالات ہے۔ اقبال کو پڑھ کے ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی چیز سمجھ آتی ہے کہ تاریخی طور پر کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ حالانکہ خطبہ العباد انہوں نے 1930 میں دیا اور نوجوانوں یہ 38 میں یعنی 8 سال کے بعد بھی یہ حالات تھے ہمارے کہ نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری، کہ خاوراں میں ہے قوموں کی روح دریا کی، اگر نہ سہل ہو تجھ پہ زمیں کے ہنگامے، کیا بات ہے، بری ہے مستی اندیشہ ہے افلاکی۔ یعنی یہ 20ویں صدی میں اس دور میں یہ رہبانیت اور یہ سادھو اور چلے اور یہ جناب نا یہ اپنے تصورات کہ جب جو انگریز جو تھے جو بالادست وہ جناب فطرت اور کائنات کو مسخر کر رہے تھے، تو اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو کہ یہ بیدار ہو، تم نے فطرت اور کائنات کو کہ تمہیں ہے تم انگریزوں کے غلام ہو سماجی، سیاسی، معاشی، ثقافتی ہر حوالے سے، اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم آسمانوں پر پہنچے ہوئے۔ کہتے پہلے فرض ہے کہ تم آزادی حاصل کرو، اگر نہ سہل ہو تجھ پہ، جو اٹھتا ہے تمہیں مارتا ہے، جو اٹھتا ہے تم ایک غلام ہو، بالکل، اگر نہ سہل ہو تجھ پہ زمیں کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہے افلاکی، تیری نجات غم مرگ سے نہیں ممکن، کہ تو خودی کو سمجھتا ہے پیکر خاکی۔ اور سنو نوجوانوں، تم اگر موت سے ڈرتے ہو نا تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین اور ایمان نہیں ہے کہ روح پر تو موت ہے ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے تمہیں، اس وجہ سے۔ تو کہتے ہیں اس وقت تک تم موت سے ڈرتے رہو گے جب تک تمہیں اس چیز کا ادراک ہوگا کہ جناب نا روح جو ہے وہ مادی ہے۔ وہ کہتے ہیں روح مادی نہیں ہے، اس کو موت نہیں آتی، اس پر موت نہیں، تو ڈرنا کس بات کا؟ انتقال ہوتا ہے تمہارا، منتقل ہوتے ہو، ہاں بالکل۔ تو وہ جو آگے کی زندگی بھی جو ہے وہ بھی جو قبر کی زندگی جو ہے جیسے وہ عالم برزخ ہے، بالکل۔ اور اقبال نے کہا نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو یہ عشق کے امتحان کہ ابھی اس روح نے اور بے شمار جو ہے نا منزلیں طے کرنی ہے، منزلیں طے کرنی ہے، بالکل۔ اور جس طرح اقبال نے وہ اپنا وہ ساکی نامے نے کہا نا کہ تیرے لیے تیرے اور بھی جہاں ابھی تک منتظر ہے، بالکل، تیری روح کے لیے بھی اور بھی جہاں جو ہے منتظر ہے، بالکل بالکل۔ تو کہتے ہیں کہ اگر نہ سہل ہو تجھ پہ زمیں کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہے افلاکی، زمانہ اپنے حوادث چھپا زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی۔ اور کہتے ہیں کہ عہد حاضر کے مسلمانوں یہ نہیں ہے، زمانہ تو
بتا رہا ہے تمہاری آنکھوں پر جو ہے نا پردہ پڑا ہوا ہے. زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا کہ یہ جو ڈے بائی ڈے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ جو فرانس، انگلستان اور پورا یورپ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اس کو یہ نہیں ہے کہ اصل بس کھولو اپنی آنکھیں. زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی. اور اس کو ڈاکٹر صاحب ایک جگہ اقبال نے بڑی خوبصورتی میں کہا ہے کہ نظام قدرت کے پر اسرار بطن سے، صحیح، نظام قدرت کے پر اسرار بطن سے ہر وقت نئے واقعات پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. بالکل. تمہارا کام ہے کہ ان واقعات پر نظر رکھنی. صحیح. عطا ہوا ہے خسو خاشاک ایشیا مجھ کو کہ میرے شعلے میں ہے سرکشی و بے باکی. اور نوجوانوں، مجھے جو ہے نا یہ تم خوش نصیب ہو، یعنی جو غلاموں کو اور جو صورتحال ہے اس کو انہوں نے تشبیہ دی ہے یہ گھاس پھوس اور تنکے سے، کہ میں تو آگ لگانے آیا ہوں، میں تمہیں جگانے آیا ہوں. اور اگر ایک دفعہ تم میں آگ لگ گئی، تم جاگ گئے، تو تم اپنی آزادی کو حاصل کر لو گے. بالکل. زبردست، بہت بہت شکریہ سر، بہت زبردست، بہت مہربانی. آج ہم ایک قسم کا ایک نئے سنگ میل جو ہے طے کرنے کو آغاز کر چکے ہیں، اور میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ ٹاپک چنا، بلکہ پوری کتاب چنی، کہ اس کتاب کی ابتدا آج آپ نے کی ہے. اور امید ہے کہ ہمارے خواتین حضرات، طلباء طالبات اور نوجوان اس چیز کو سمجھیں گے کہ علامہ اقبال 1936 میں جگا رہے ہیں، 1936 میں ابھار رہے ہیں، انسپائر کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ جہاد کے لیے، جگانے کے لیے، کہ اٹھو اور یہ کیا کرو کہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، سر کرنا ہے. صرف خود نہیں، اپنی خودی کو نہیں جگانا، پورے ایشیا کو، پورے مشرق کو آپ نے جگانا ہے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، پورے مسلم امہ کو آپ نے جگانا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا، آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.